أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ مبارک، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جسے اسلامی تاریخ میں انتہائی خصوصیات اور اہمیت حاصل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جو محترم ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب، یہ 4 مہینے اسلام میں بلکہ اسلام سے پہلے بھی محترم سمجھے جاتے تھے، اور اس کی حرمت کا تذکرہ وہ سلسلہ آسمان و زمین کی تخلیق جب سے ہوئی اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بعد میں کسی خاص حادثے کی وجہ سے، کسی خاص واقعے کی وجہ سے اس مہینے کی حرمت نہیں ہے، بلکہ اس کی حرمت، اس کی عظمت و اہمیت تو پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے۔ اس مہینے کے روزے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد صوم رمضان شہر اللہ المحرم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا جو روزہ ہے، اس روزے کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ اس ماہ محرم کے روزے، ان کی افضلیت ہے۔ اور اس میں کوئی خاص دن نہیں، اس ماہ محرم میں جس دن بھی روزہ رکھا جائے اس دن روزے کی خاص فضیلت ہے۔ اور یوم عاشوراء کا روزہ، اس کی الگ اپنی فضیلت ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ 10 محرم الحرام کے روزے کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1 دن کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ہم چھوٹے سے چھوٹے مقدمات میں پھنس جاتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں پھنس جاتے ہیں، تو اس کے لیے کتنے وقت لگاتے ہیں اور کس کس کی منت و سماجت کرتے ہیں۔
کس کس کے پیچھے دوڑتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، یہاں 1 سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ ہمیں ایسی فضیلت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ جب اتنی آسانی سے ایسی فضیلت حاصل ہو جائے اور 1 سال کے گناہ معاف ہو جائے تو ہمیں ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، آپ نے دیکھا کہ اس دن 10 محرم الحرام کو مدینہ میں جو یہود تھے وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے کہا ان سے پوچھو کہ یہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتلایا گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی تھی فرعون اس کے لشکر سے، اور فرعون اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ اس خوشی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کو جو نجات ہوئی، جو خوشی ملی، اس خوشی میں روزے رکھا کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہ، یا فرمایا نحن اولا بموسیٰ منہ، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ان سے زیادہ قریب ہیں، یا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ پھر ہم اس دن روزہ رکھا کریں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال رہا تو 1 دن کا روزہ اور ملا لوں گا، 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس سے علماء نے یہ بیان کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور آپ کا ارادہ تھا اگلے سال 2 دن روزہ رکھنے کا، کیونکہ یہود کے ساتھ 1 دن روزہ رکھنے میں مشابہت تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 1 دن اور ملا لیے جائیں، آگے کے 1 دن یا پیچھے کے 1 دن، تاکہ ان سے مشابہت نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ارادہ تھا، اس لیے 1 دن ملا لینا یہ افضل ہے۔ یہاں ہمارے لیے ایک سبق اور ملتا ہے کہ جب عبادات میں یہود کی مشابہت کو پسند نہیں کیا گیا تو دیگر معاملات میں، طرز معاشرت میں، ان کے لباس میں، ان کی تہذیب میں، ساری چیزوں میں ان کی مشابہت کو کیسے پسند کیا جائے؟ ہمارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی طرز زندگی، آپ کی لیونگ اسٹائل، آپ جو تہذیب، جو طریقہ لے کر کے آئے ہیں، وہ طریقہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ یہ اس دن کا روزہ، اس کے ساتھ 1 دن اور ملا لے، 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام، تو 2 روزے رکھنا یہ افضل ہے۔ اب اس ماہ میں دین کا جو حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مختلف طریقے اپنی طرف سے ایجاد کر لیے گئے، اس مہینے میں سوگ منانا، اس مہینے میں شادی بیاہ کو حرام سمجھنا، اس مہینے میں ماتم کرنا، اس مہینے میں کالے لباس پہننا، یہ ساری چیزیں شریعت میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ شریعت ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیتی۔ اور یہ تو ہمارے یہاں، ہمارے مکتبہ فکر میں اس کی ممانعت ہے، اور ہمارے بھائیوں کے یہاں، بریلوی مکتبہ فکر کے یہاں، ان کے یہاں بھی ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ کسی مہینے میں، کسی دن میں کسی کا شہید ہو جانا، اس سے کوئی دن منحوس نہیں ہو جاتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو جاتا۔ شہادت تو فضیلت کی چیز ہے، شہادت تو سعادت کی چیز ہے، اس کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی
آپ نے ارشاد فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری دلی تمنا یہ ہے کہ مجھے راہ خدا میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے۔ آپ کی تو دلی تمنا ہے، آپ کی خواہش ہے، اور ہم اسے منحوس سمجھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا پوری ہوئی، آپ حکماً شہید ہوئے۔ ظاہری طور پر آپ کو شہادت نہیں ہوئی، قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، یہ کفار و مشرکین آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ساری دنیا آج آپ کی مخالف ہے لیکن یہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جو دعویٰ تھا اگر آپ شہید ہو جاتے ظاہری طور پہ تو پھر کفار کو ایک موقع ملتا، وہ یہ کہتے ادھر تو یہ دعویٰ تھا، اللہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، ادھر ہم نے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ لیکن حکماً آپ کو شہادت ملی تو کسی کو کچھ کہنے کا اور تانا زنی کا، انگشت نمائی کا موقع بھی نہیں ملا، آپ کو زہر دیا گیا تھا، بعد میں آخر عمر میں آپ کی وفات کے موقع پر وہ اثر عوض کر آیا تھا، لوٹ آیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے کہ مجھے راہ خدا میں بار بار شہید کیا جائے۔ یہ تمنا صحابہ کی بھی ہے، آپ کے جانثاروں کی بھی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما اور میری شہادت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نصیب فرما، مدینہ طیبہ میں شہادت نصیب فرما۔ آپ کی دونوں تمنا اور دونوں دعائیں قبول ہوئیں، شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی اور شہر نبی میں شہادت نصیب ہوئی۔ شہادت تو وہ عظیم نعمت ہے کہ صحابہ جب انہیں یہ شہادت نصیب ہوئی تو وہ یہ کہا کرتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی تاریخ منحوس نہیں ہو جاتی، یا کسی کی شہادت کی وجہ سے ماتم اور سوگ منانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ تو شہداء کے خون سے لالازار ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کون سا مہینہ، کون سا دن ایسا ہے جس میں کسی عظیم اسلامی شخصیت کی شہادت کا واقعہ نہ پیش آیا؟ ہمارے پاس جتنے شہداء ہیں کسی بھی قوم اور مذہب کے پاس اتنے شہداء نہیں ہوں گے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے اپنی طرف سے ایجاد کیے ہوئے مختلف چیزیں، مختلف طریقے، سوگ منانا اور پھر ایک خاص چیز کا تذکرہ کرنا، ایک ہی خاص واقعے کا تذکرہ کرنا، ایسا لگتا ہے اسلام کی تاریخ میں صرف ایک ہی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ہم یہ کہتے ہیں جب اسلام کے شہداء کا تذکرہ ہو تو اسلام کی تاریخ میں دیگر شہداء کا، ان کی قربانیوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلی جام شہادت نوش کرنے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کی قربانی، ان کی شہادت کا بھی ذکر ہونا چاہیے ہماری مجلسوں میں۔ جب شہادتوں کا تذکرہ ہو تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ ظالموں نے کیسا برتاؤ کیا تھا، ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، ناک کان کاٹے گئے،
اور کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی لاش دیکھ کر کے بےتاب ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ میں غزوہ احد میں 70 شہداء بھی ہیں، ان کے علاوہ ان کی شہادتوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، ان کی قربانیوں سے بھی ہمیں آشنا ہونا چاہیے، واقف ہونا چاہیے۔ جو بدر کے شہداء ہیں ان کی قربانیاں بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بے شمار شہداء ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ چند سازشی لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، کوئی معلم بھیج دیجئے، حافظ و قاری صحابہ کو بھیج دیجئے، وہ وہاں جا کر کے تعلیم دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک بڑی تعداد جو حافظ تھے قرآن کے، جتنا بھی اس وقت قرآن نازل ہوا ہو، آپ نے بھیج دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سازشی لوگ تھے، انہوں نے جا کر کے سارے صحابہ کو شہید کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا کہ 1 مہینے تک ان ظالموں کے لیے آپ نے بددعائیں کی اور قنوت نازلہ پڑھی۔ آج ہمیں ان کی شہادتیں، ان کی قربانیاں اور اس کے علاوہ دیگر شہداء کی قربانیاں ہمیں یاد نہیں آتی۔ میں کہتے ہیں جب شہادتوں کا تذکرہ ہو ہماری مجلسوں میں، ہمارے ممبروں سے، تو ان سارے شہداء کی قربانیوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، اور پھر اس انداز سے نہ پیش کیا جائے کہ شہادت جیسے کوئی غم کی چیز ہو، پھر اسی غم منانے میں لگ جائے، پھر 365 دن غم ہی غم منائے۔ یقیناً اس ماہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو سانحہ پیش آیا، مظلومانہ طریقے سے، انتہائی المناک اور دردناک طریقے سے جو انہیں شہید کیا گیا، اس پر ہر کوئی غمگین ہو جاتا ہے جب وہ واقعہ سنتا ہے کہ نواسہ رسول کو، جگر گوشہ بطول کو، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، انہیں اپنے ہی لوگوں نے، ان کی محبت کا دم بھرنے والے اپنے ہی لوگ، مسلمان کہلانے والے لوگ جب انہیں شہید کرتے تو اور افسوس ہوتا ہے، لیکن غمزدہ ہونا اور چیز ہے، غم منانا اور چیز ہے۔ اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ پیش آیا۔ ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر کے سارے بڑے صحابہ، تقریباً سبھی شہداء ہیں، اور پھر واقعے کربلا کو، اس ایک واقعے کو لے کر کے اس انداز سے پیش کرنا کہ اس کی آڑ میں صحابہ پر طعن و تشنیع کی جائے، صحابہ پر سب و شتم کی جائے، صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، صحابیات پر انگشت نمائی کی جائے، 5-6 صحابہ کو چھوڑ کر کے سب کو برا بھلا کہا جائے، اس کی اجازت کس نے دی؟ صحابہ کے ساتھ تو اسلام کی تاریخ وابستہ ہے، ہمارا دین صحابہ سے پہنچا ہے، اگر ان سے بدسن کر دیا گیا تو پھر نہ ہمارا دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ نماز روزہ ہے۔ دین ہم تک ان سے پہنچا ہے جن کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب اللہ نے ان کی فائل سمیٹ دی اور کہہ دیا کہ بس اللہ ان سے راضی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، تو پھر وہ انتہائی بدبخت ہوگا جو ان پر انگشت نمائی کرے۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ ان کی فائل لپیٹ دی گئی، اب کوئی فائل ان کی الٹے، ان پہ تبرہ کرے، وہ انتہائی ملعون شخص ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، جب تک میں ہوں ان کے درمیان کوئی ان پر انگشت نمائی نہیں کر سکتا، لیکن میرے بعد، میرے پردہ فرمانے کے بعد اللہ کے واسطے ان کے بارے میں ڈرتے رہنا، ان کو برا بھلا مت کہنا۔ لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه۔ دیکھو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو میرے صحابہ نے جو ایک مد خرچ کیا تھا، جو خرچ کیا تھا، ایک مد کھجور خرچ کی تھی، اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے صحابہ کا جو مقام ہے وہ نسبت کی بنیاد پر، وہ صحابیت کی بنیاد پر۔ بعد میں کوئی کتنا متقی ہو جائے، کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنی عبادتیں کر لے، لیکن وہ نسبت تو نہیں لا سکتا۔ واقعہ کربلا کو اس انداز سے پیش کرنا کہ اس کی آڑ میں صحابہ کو برا بھلا کہنا، ہم اسے قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے ہماری محبتیں ہیں، اہل بیت سے ہماری محبتیں ہیں، حضرات حسنین سے بے پناہ ہمیں محبت ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی محبت میں ایسا غلو کیا جائے کہ صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے۔ ہر مومن حضرات حسنین سے، اہل بیت سے اپنے دل میں بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ وہ کیسا شخص ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے، آپ کے اہل بیت سے محبت نہ کرے؟ آپ نے دونوں کو جمع کر کے فرمایا تھا حضرات حسنین کو، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیے، اور جو بھی ان سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت کریں۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے پناہ محبت کیا کرتے تھے حضرات حسنین سے۔ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چلے گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ ایک موقع پر آپ خطبہ دے رہے ہیں، حضرات حسنین آ رہے ہیں سامنے سے، چھوٹے چھوٹے ہیں اور چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ موقوف کر دیا، روک دیا اور جا کر کے انہیں اٹھا لیا۔ پھر آگے سے خطبہ جب شروع کیا تو آپ نے کہا صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہارے مال، تمہارے اولاد فتنہ ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا انکم لتجنبون ولتبخلون وانکم لمن ریحان اللہ، کہ تم اولاد والدین کو بزدل بنا دیا کرتے ہو، بخیل بنا دیا کرتے ہو، لیکن تم دونوں ہو اللہ کے پھول۔ بے پناہ آپ محبت فرمایا کرتے تھے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار تھے، ایک صحابی نے دیکھا، انہوں نے کہا کیا ہی خوب سواری ہے اے بچے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سوار بھی تو خوب ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروپ میں، 2 جماعتوں میں اللہ تعالیٰ صلح فرما دیں گے۔
تو اللہ نے وہ کام لیا، وہ پیشین گوئی حرف بحرف صادق ثابت ہوئی۔ وہ ظالم لوگ، وہ ملعون لوگ جنہوں نے شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سازش کر کے خود شہید کیا، پھر الزام دوسروں پر دیتے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعائیں سمیٹی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تنگ کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تنگ کیا۔ جنہوں نے ان بڑے بڑے تینوں حضرات کو، ایسے لوگوں کو تنگ کیا ہو، پریشان کیا ہو، ان کی بددعائیں سمیٹی، کیا وہ کبھی چین سے رہ سکتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنا لیا تھا، وہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کیا، حتیٰ کہ تنگ آ کر ایک مرتبہ یہ کہا آپ نے کہ میں یہ چاہتا ہوں، اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا سودا کر لوں جیسے دینار کا درہم سے سودا کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لوں۔ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اور یہ 1-10 کے مقابلے میں ہوتا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا ایک آدمی لے لوں اور تم میں سے 10 لوگوں کو ان کے حوالے کر دوں۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ انتہائی مطیع و فرما بردار ہیں، ان کے اشاروں پر مرنے والے ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے جب قتال کی بات آتی ہے تو تم اعتراض کرتے ہو، جب صلح کی بات آتی ہے تب بھی مخالفت کرتے ہو۔ بالآخر جب انہیں شہید کر دیا گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص نے ان پر حملہ کیا، پیچھے حملہ کیا خنجر سے، اور ایسا زخم لگا کہ مہینوں آپ بیمار رہے۔ پھر آپ نے ایک دن خطبے میں کہا کہ اے لوگوں، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، ہم تمہارے امراء ہیں، ہم تمہارے حاکم ہیں، تمہارے خلیفہ ہیں، وظیفانکم، ہم تمہارے مہمان ہیں، ونحن اہل البیت الذین قال اللہ عز وجل انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، ہم تمہارے امراء ہیں اور حاکم ہیں۔ اور امیر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا کہا کہ ان کی بات مانو، ان کا کہا مانو، ان کی اطاعت کرو، اگر وہ شریعت کے خلاف کسی چیز کا حکم نہ دیں، اگر وہ اچھی بات کہیں تو ان کی اطاعت کرو۔ اور ہم تو تمہارے مہمان بھی ہیں، ہم مدینہ سے یہاں آئے ہیں، مہمان کا بھی اکرام کیا جاتا ہے، مہمان کی بھی عزت کی جاتی ہے مہمان ہونے کی وجہ سے، یہی سوچ کر کے ہمارا اکرام کیا کرو۔ اور پھر ہم وہ اہل بیت ہیں جن کی شان میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے نجاست اور رجس اور گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، اللہ نے ان کے اخلاق کو، ان کے اعمال کو سنوار دیا ہے، پاکیزہ کر دیا ہے۔ تو کچھ تو خیال کرو، کسی چیز کا خیال کرو۔ لیکن انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پریشان کیا، ان کی بھی بددعائیں لی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو کیا گیا وہ دنیا جانتی ہے، وہ ظلم اور الزام آج دوسروں پر لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے خود بلایا اور اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے جیسے کفر و اسلام کی جنگ ہو۔ یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ ان کی سازشیں تھی، یہ کوفیوں کی سازشیں تھی۔ انہوں نے، محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا، 12,000 خطوط بھیجے تھے کہ آپ یہاں آ جائیں، کوفہ آ جائیں۔ صحابہ نے روکا نہیں، الکوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا، جابر بن عبداللہ نے روکا، محمد بن حنفیہ نے روکا، لیکن آپ نے ارادہ کر لیا تھا یہ 60 لوگ لینے بھی آ گئے، کوفہ کے ان کے بڑے بڑے سردار لینے بھی آ گئے۔ پھر
وہ دردناک واقعہ پیش آیا جسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے اور اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے جیسے کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، جیسے کوئی کمنٹری دے رہا ہے۔ ادھر یوں حملہ ہوا، ادھر 33 نیزے لگ گئے، ادھر 34 تلواروں کے زخم لگ گئے، جیسے کوئی وہاں جا کر کے گن رہا تھا۔ اور تاریخ کربلا تو 250 سال کے بعد لکھی گئی۔ 1 گھنٹے کا کوئی واقعہ ہو، اس کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں کتنی چیزیں بدل جاتی ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور 250 سال کے بعد جو تاریخ لکھی گئی اس میں کتنی خرد برد ہوگی، کتنی سچائی ہو سکتی ہے۔ اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے 3 دن سے پانی بند ہو گیا، کھانا بند ہو گیا۔ پھر ادھر یہ بھی ملتا ہے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو بھی کر رہے ہیں، پھر غسل بھی فرما رہے ہیں۔ جب پانی بند ہو گیا تو یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ پھر اس انداز سے کہ انہیں شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو گھوڑوں سے روندا گیا، اور پھر یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے دربار میں آپ کے گردن کو کاٹ کر کے پیش کیا گیا۔ وہ یزید نہیں، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید کے پاس جب اس کی خبر ہوئی، جب اسے معلوم ہوا یہی کوفی، یہاں تو سارے معاملات مصالحت ہو گئی تھی، 3 باتیں 3 پوائنٹ تو ہماری کتابوں میں بھی ہے، ان کی کتابوں سب میں موجود ہے۔ کہ آپ نے 3 نکات رکھے تھے۔ جب یہ دیکھا یہ جنہوں نے مجھے خطوط لکھے یہ میرے مخالفین کے ساتھ ہیں، یہ عمرو بن سعد کے لشکر میں ہے، اور یہ کہا گیا کہ ابن زیاد کی طرف سے حکم ہے آپ کو کوفے میں گھسنے نہ دیا جائے۔ آپ نے دیکھا یہ سارے جو میرے حمایتی تھے، میری محبت کا دم بھرنے والے، آج میرے خلاف کھڑے ہیں۔ پھر آپ نے 3 نکات پیش کیے تھے، اما ارجع الی المدینہ، مجھے مدینے واپس جانے دیا جائے، یا مجھے کسی سرحد کی طرف جانے دیا جائے، یا مجھے یزید کے پاس دمشق جانے دیا جائے۔ اضع یدی علی یدہ، میں اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ پر رکھ دوں گا، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ اب تو ہمارا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، ہمارے بارے میں جب معلوم ہوگا پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ پھر انہوں نے ہی شہید کیا مل کر کے، اور دعویٰ ہے محبت کا، شیعان علی ہونے کا۔ اور اگر حقیقت میں تم محب تھے، تم لینے گئے تھے، تم نے خطوط لکھے تھے، اگر واقعی تم سچے محب ہوتے تو صحابہ جیسی محبت کا مظاہرہ پیش کرتے۔ آج اس واقعے کی آڑ میں صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ صحابہ نے تو ایسی محبت، ایسی وفاداری اور جانثاری کا مظاہرہ پیش کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے آپ کے لیے آڑ بن گئے۔ ہر طرف سے انہوں نے کہا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وعن خلفک، ہم آپ کے آگے سے بھی مقابلہ کریں گے، آپ کے سامنے سے بھی آپ کا دفاع کریں گے، دائیں سے بھی دفاع کریں گے، بائیں سے بھی دفاع کریں گے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے ہم شہید ہو جائیں۔ ابو جہل و ابو لہب اور کفار و مشرکین کے ہاتھ آپ کے گریبان پر آنے سے پہلے ہماری لاشوں پر انہیں گزرنا ہوگا۔ کوفہ والوں، اگر تم نے بھی یہ ہمت کا، یہ ثابت قدمی کا، اس محبت کا، جانثاری کا مظاہرہ پیش کیا ہوتا تو اللہ نے جو بدر میں فرشتے اتارے تھے، اللہ کی قدرت اس وقت بھی تھی، اللہ اس وقت بھی اتار سکتا تھا، لیکن تم نے ابن زیاد کا لشکر دیکھا، اس کی تلواروں کی کھنک دیکھی، اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھی، تمہارے ارادے بدل گئے، تمہاری نیتیں بدل گئی، تم نے اپنے دروازے بند کر لیے، اور تم نے یہ سمجھا کہ ہماری بے وفائی چھپ جائے گی۔ اللہ نے تو پہلے قتل کو بھی ظاہر کر دیا تھا، جب کوئی لکھنے والا نہیں تھا، جب کوئی ویڈیوگرافی کرنے والا نہیں تھا، قابیل اور حابیل کے واقعے کو، اور تم نے سمجھا کہ ایسی بے وفائی نواسے رسول کے قتل کو تم چھپا لو گے۔ یہ ان کی بد دعائیں ہیں جو تم نے ان کے ساتھ سلوک کیا، یہ ان کی بد دعائیں تم نے سمیٹی ہے، اور تم اب تو 1 دن نہیں، 10 دن نہیں، سالوں تم ماتم کرو۔ اس مہینے میں جو خرافات ہیں ہمیں اسے سمجھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کرتا ہے۔ اسلام میں سوگ منانا اس کی اجازت نہیں ہے، مطلقہ بائنہ کے لیے عدت میں اجازت ہے، وہ بھی مخصوص طریقہ ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرنا، سرما نہیں لگانا، مخصوص چیزیں ہیں۔
متوفا عنہا زوجہا، جس کا شوہر وفات پا جائے اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن سوگ ہے، اس کا بھی مخصوص طریقہ ہے، اس میں گریبان پھاڑنا، چہروں کو نوچنا، یہ ساری چیزیں اس کی قطعاً کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ 3 دن میت پر سوگ کی اجازت ہے، اس میں بھی یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو گریبان پھاڑے، جو چہروں کو نوچے اور جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے، خود بھی ان سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور ایسی مجالس میں شریک ہونے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بدقسمتی ہماری ہے، ہمارے گھر کے لوگ بھی ایسی مجالس میں شریک ہوتے ہیں اور مٹھائیاں لے کر کے آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کر کے آتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم من کثر سواد قوم فہو منہم، ان کی کثرت کو بڑھائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی حکم لاگو ہوگا۔ اس واقعے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا جانا، ابو مخنف لوط بن قیس ایک راوی جو اس واقعے کربلا کے 40 سال کے بعد پیدا ہوا، اس نے یہ سارے واقعات کو گڑھا، اس نے اس انداز سے بیان کیا 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 ہو رہا ہے، اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، ادھر چادر چھینی جا رہی ہے، ادھر بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور پھر آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے، ایک ایک تیر ایسے لگ رہا، اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے جیسے بالکل کمنٹری ہو۔ یہی کیا کم ہے کہ نواسے رسول کو شہید کر دیا گیا، بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے بڑا ملعون کون ہوگا؟ لیکن جب تاریخ بیان کی جائے تو انصاف سے کام لیا جائے، پھر اس تاریخ کے بیان کرنے میں، ایک واقعے کو بیان کرنے میں صحابہ کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ